کہ توبہ کرتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے. اس پہ انحصار ہے توبہ کے قبول ہونے کا. چنانچہ دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک واقعہ ہے جس کو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. یہ پہلے بنی اسرائیل سے تھے، پھر توبہ کی، اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے کچھ واقعات بنی اسرائیل کے نقل کیے. یہ واقعہ انہی میں سے ہے. واقعہ عجیب ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، بہت خطا کار تھا. سمجھاتے بھی تھے تو اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی، سنی انسنی کر دیتا تھا. بستی والے تنگ آ گئے تھے، حتیٰ کہ بستی والوں نے مشورہ کیا، اب اگر اس نے یہ حرکت کی نا تو ہم اس کو پٹائی بھی کریں گے اور اس کو ہم بستی سے نکال دیں گے. وہ کچھ عرصہ تو بچتا رہا، پھر وہی گناہ کر بیٹھا. اب بستی والوں نے اس کو پکڑا، خوب ذلیل کیا، مارا پیٹا، اور اس کو دھکے دے دے کے انہوں نے شہر سے نکال دیا. شہر اس وقت بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، کئی دفعہ شہروں کے گرد دیوار ہوتی تھی اور اس کے گیٹ لگے ہوتے تھے. وہ دروازے کے سامنے ویرانہ تھا اور درخت تھے. وہ نوجوان اکیلا وہاں چلا گیا، مار بھی پڑی تھی، ذلت بھی ہوئی تھی، تو بڑا ڈپریس تھا. وہاں جا کے بیٹھا، لگتا ہے جیسے اس کو بخار ہو گیا. اب موسم بھی سردی کا ہو اور بیماری کا علاج بھی نہ ہو تو بیماری اور ایگریویٹ کر جاتی ہے. چنانچہ اس کی وہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کو موت کی کیفیت آ گئی. اب جب موت کی کیفیت آئی، اس وقت اس نے اللہ سے پھر دعائیں مانگی. اب ذرا واقعہ سنیے، میں عربی کی عبارت بھی پڑھتا جاؤں گا اور کچھ اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں گا. کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتن. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا. مسرف علی نفسہ، اپنی جان پہ بڑا ظلم کرتا تھا. فاخرجوہ من بینہم لسوء فعلہ، بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا. فحضرتہ الوفاۃ فی خربۃ علی باب البلد، بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی. فاوحی اللہ تعالی، جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان ولی من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے. فاحذرہ، آپ جائیے، وغسلہ، اور اس کو غسل دیجیے، وصلی علیہ، اور اس کا جنازہ پڑھیے. وقل لمن کثر عصیانہ یحضر جنازتہ لاغفر لہم، اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کر اس کا جنازہ پڑھ لے، جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کے بھی گناہ کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے فرمایا وَاحْمِلْهُ إِلَيَّ، اس کو آپ دفن کیجئے، لِأَكْرِمَ مَثْوَاهُ، تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ عطا کروں. فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگو ایک ولی کی موت آئی ہے، جو چاہے میرے گناہ بخشے جائیں، جا کے جنازہ پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فَكَثُرَ النَّاسُ، کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ عَرِفُوهُ، جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچانا، کہنے لگے فَقَالُوا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هَذَا هُوَ الْفَاسِقُ، یہ تو وہی بدکار ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا دھکے مار مار کر. فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران، ہے تو وہی، اور مجھے کہا گیا کہ ولیوں میں سے ولی کی موت آ گئی، جائیے جنازہ پڑھیے، یہ تو وہ بدکار ہے. جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے
فأوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرہ الوفات فی ہذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کی موت آنے لگی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیما ولا قریبا، کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، میری ماں ہوتی غمخواری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی خدمت کرتی، اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں۔ اور اے اللہ، ورآ نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ منکسرۃ، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا تنے تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور دل ٹوٹا ہوا ہے، اور گھر سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ اس وقت اس نے یہ کہا، فرفع بصرہ الی، اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت اللہ سے یہ ہم کلامی کی، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غمخوار نہیں، میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں، اے اللہ۔ فرفع بصرہ الی، اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گنہگار صحیح، تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں نہ ہوا، بندہ تو ہوں نا میں تیرا۔ الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اپنے دیش سے مجھے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، وَأَنَّ عَفْوُكَ عَنِّي يَنْقُصُهُ مِن مُلْكِكَ، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، لما سألتك المغفرہ، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا۔ مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، اور اے میرے اللہ، لیس لی ملجأ ولا رجاء الا الیک، میری کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سوائے آپ کے، اے اللہ آپ میرے اوپر مدد کر دیجئے، فلا تخیب رجائی، اللہ میری امید جو آپ کے ساتھ ہے اس کو ناکام نہ کیجئے، توڑیے نہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفۃ، کیا یہ بات مجھے سجتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور زاری سے پکار رہا ہے، میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا۔ وقد توسل الی بی، اس نے میری صفات کا مجھے واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا، وتضرع الی، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہو زاری کی، وعزتی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی زاری کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، وہ ساری زمین کے گناہگاروں کی معافی کے بارے میں بات کرتا، لوہبتہم لہ لذل غربتہ، میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، ایک بندے کی فریاد آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے، آپ فرماتے ہیں ساری جہان کے خطا کاروں کو میں معاف کر دیتا،
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا موسیٰ انا کہف الغریب، جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، وطبیبہ، جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا اس کا پرسان حال میں ہوتا ہوں، وراحمہ، اور جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ جب پروردگار اتنے مہربان ہیں کہ بندے پہ ترس کھا لیتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم آج کی اس محفل میں سچی پکی نیت کر کے توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، گناہوں کے ان تمام بوجھوں کو ہمارے سر سے ہٹا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔